اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم را تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون۔ ابھی آپ کے سامنے سورۃ الرعد آیت نمبر 1 کی تلاوت کی گئی۔ یہ سورۃ الرعد آج ہم شروع کر رہے ہیں۔ پارہ وہی ہے، پارہ نمبر 13 وما ابریو، اور ہم داخل ہو گئے ہیں 13ویں سورت میں۔ تو 13واں پارہ 13ویں سورت، سورۃ الرعد۔ رات کے معنی ہوتے ہیں دا تھنڈر۔ اس کی شان نزول کیا ہے، یا اگر ہم خلاصہ کریں اس کا تو those who respond to the call of their Lord will have the finest reward۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے حکم کے اوپر لبیک کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کال کو ریسپونڈ کر رہے ہیں، ایمان لا رہے ہیں، تو ان کے لیے فائنسٹ ریوارڈ ہے۔ تو اب ہم اس کے معنی دیکھتے ہیں۔ آیت نمبر 1 کے الف لام میم را حروف مقطعات ہیں۔ یہ آیات پڑھی جاتی ہیں کتاب الہی کی، اور جو کچھ نازل ہوا ہے تم پر اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے رب کی طرف سے، وہ حق سچی حقیقت ہے، لیکن اکثریت انسانوں کی ایمان نہیں لاتی اور نہیں مانتی ان حقیقتوں کو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتا دیا یہاں پر کہ یہی حق ہے، لیکن زیادہ تر انسان اس بات پر توجہ نہیں دیتے اور ایمان نہیں لاتے۔ آیت نمبر 2 آج ہم کریں گے، آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 5 تک۔ آیت نمبر 1 سے آیت نمبر یا پھر 4 تک کر لیتے ہیں، 5 کل کر لیں گے۔ آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 4 تک۔ آیت نمبر 2 اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الامر يفصل الآیات لعلکم بلقاء ربکم توقنون۔ اللہ وہ ہستی ہے جس نے بلند کیا آسمانوں کو بغیر ستونوں کے، جیسا کہ تم دیکھتے ہو اس کو، پھر مستوی یعنی جلوہ افروز ہوا وہ اپنے عرش پر یعنی تخت سلطنت پر، اور اسی نے پابند کیا سورج کو اور چاند کو، ہر ایک چل رہا ہے ایک نظام کے تحت مقررہ وقت تک کے لیے۔ تدبیر سے ہے اس اللہ کا ہر کام، تفصیل سے بیان کرتا ہے اپنی نشانیاں، اپنی حقیقتیں، اپنی علامتیں، تاکہ تم کو اپنے رب سے ملاقات کا یقین ہو جائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس وحی میں اپنی شان بھی بیان کر رہے ہیں، اور یہ بتا رہے ہیں کہ کس طرح اس نے اس آسمانوں کو بلند کیا بغیر ستونوں کے، تم دیکھ رہے ہو۔ اور پھر سب نظام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ دہرا رہے ہیں، سورج کا نظام، چاند کا نظام، ہر ایک چیز چل رہی ہے اپنے نظام کے تحت ایک مقررہ مدت تک۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی نشانیاں بیان فرما رہے ہیں۔ آیت نمبر 3 وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اور وہی ہستی ہے اللہ کی بچھائی جس نے زمین اور بنائے اس میں پہاڑوں کے کھوٹے اور جاری کر دیے دریا، اس میں بنائے ہر طرح کے پھلوں کے جوڑے دو دو۔ وہی ہستی ہے اللہ جو ڈھانپتا ہے رات سے دن کو، یقیناً اس میں سے بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ لعلکم لآیات لقوم یتفکرون، جو غور و فکر کرتے ہیں۔ وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَىٰ بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِي أُكُلٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ اور زمین کے خطے ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، اور اسی طرح باغ انگوروں کے، کھیتیاں اور کھجور کے درخت،
جڑے ہوئے شاخوں والے، بغیر جڑے ہوئے اکیلے بھی، جو سیراب ہوتے ہیں ایک ہی پانی سے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تم غور کرو تو کتنی نشانیاں ہیں. زمین کے خطے ہیں، ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، پھر باغات ہیں، پھر کھیتیاں ہیں، پھر کتنے ہی درخت ہیں جو ایک دوسرے سے ملتے بھی ہیں اور الگ الگ بھی ہیں. یعنی ایک ہی پانی سے وہ اگ رہے ہیں لیکن مختلف طریقوں سے اگ رہے ہیں. اور فضیلت دیتے ہیں ہم بعض کو بعض پر ذائقے کے اعتبار سے. ان کے ذائقے دیکھیں آپ، ہر چیز کا ذائقہ مختلف ہے. یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں، علامتیں ہیں ان لوگوں کے لیے جو لیتے ہیں کام عقل سے، یعنی سمجھ سے. سو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ تمام نشانیاں بیان فرما رہے ہیں، اور کوشش یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز پڑھا رہے ہیں ایکچولی اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے پیغمبر کو، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ وہ دیکھیں اور لوگوں کو بتائیں کہ دیکھو یہ نشانیاں ہیں اور یہ کھلم کھلا نشانیاں ہیں، تو تم ان کو آبزرو کرو، ان پر غور و فکر کرو اور اللہ کے حکم کے مطابق زندگی بسر کرو. صدق اللہ العظیم. ایک سلسلہ جو ہم نے دعا کے لیے شروع کیا تھا، تو آج ہم ایک دعا پڑھتے ہیں. یہ ہم ہیں پارہ سیقول، دوسرا پارہ تھا، اور البقرہ سورت، تو سورت نمبر 2 اور اس کی آیت تھی 201. تو اس کو یاد کیجیے میرے ساتھ. ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے ہمارے رب عطا فرما ہم کو دنیا میں بھی بھلائی اور آخرت میں بھی بھلائی، اور بچا تو ہم کو عذاب سے جہنم کی آگ سے ہمیں بچا. یہ بہت ہی مشہور اور معروف دعا ہے، اور اس کو ہم ہر نماز کے بعد بھی پڑھتے ہیں. تو سب سے درخواست ہے کہ میرے ساتھ پڑھیں 2-3 دفعہ تاکہ یہ یاد ہو جائے. ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ایک دفعہ پھر پڑھ لیتے ہیں. ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صدق اللہ العظیم. وما لنا الا البلاغ.